بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سنت نماز میں خوش آمدید۔ گزشتہ دو سبقوں کے اندر ہم نے وضو سے متعلقہ تمام مباحث کو مکمل کر لیا ہے۔ یہاں سے اب جو نماز ہے اس کو شروع کر رہے ہیں۔ جو آج کا سبق ہے، آج کے سبق کے اندر ہم نے نماز کے جو اوقات ہیں، کس وقت میں کون سی نماز پڑھی جائے گی، ہم اس کے بارے میں بحث کریں گے۔ دیکھیں، جو نماز ہے اس کو اپنے مقرر وقت کے اوپر پڑھنا یہ فرض کیا گیا ہے، جیسے کہ قرآن مجید کے اندر بھی ذکر ہے، آپ کو آیت لکھی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اب بات کر لیتے ہیں کہ کون سی نماز کا کون سا وقت ہے۔ سب سے پہلے ہم آغاز کرتے ہیں فجر کی نماز سے۔ لیکن فجر کی جو نماز ہے اس کا آغاز یعنی جو وقت شروع ہوتا ہے وہ صبح صادق سے شروع ہوتا ہے۔ اب صبح صادق کیا ہوتی ہے، صبح کاذب کیا ہوتی ہے، اس کو بھی ذرا سمجھنا یہ ضروری ہے۔ ایک ہوتی ہے صبح کاذب۔ کاذب عربی کا لفظ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے جھوٹا، جھوٹی صبح، اور صادق یہ بھی عربی کا لفظ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے سچی صبح۔ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ جس وقت رات کا اختتام ہو رہا ہوتا ہے تو پہلے ایک سفید روشنی سی نکلتی ہے، اور وہ جو سفید روشنی نکلتی ہے نا وہ ستون کی شکل کے اندر ایسے اوپر کی طرف ہوتی ہے۔ اگر آپ آسمان میں دیکھیں گے تو ستون کی شکل میں اس طریقے سے سفید روشنی آپ کو نکلتی ہوئی نظر آئے گی۔ یہ جو روشنی ہوتی ہے یہ صبح کاذب کہلاتی ہے۔ یہ روشنی تھوڑی دیر کے لیے نکلتی ہے، پھر یہ روشنی ختم ہو جاتی ہے اور دوبارہ اندھیرا چھا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد روشنی پھیلنا شروع ہوتی ہے۔ اب یہ جو دوسری روشنی پھیلنا شروع ہوتی ہے یہ اس طریقے سے چوڑائی میں پھیلنا شروع ہوتی ہے۔ اگر آپ آسمان کی طرف کناروں میں غور کریں گے تو چوڑائی میں روشنی پھیلتی نظر آئے گی۔ یہ جو چوڑائی میں روشنی پھیلتی نظر آتی ہے اس کو کہا جاتا ہے صبح صادق۔ یہ صبح کاذب کے بعد نکلتی ہے۔ میں دوبارہ خلاصتاً بتاتا ہوں۔ صبح کاذب اس طریقے سے لمبائی میں ستون کی شکل میں پھیلتی ہے، اور جو صبح صادق وہ روشنی ہوتی ہے جو اس طریقے سے چوڑائی میں پھیلتی ہے۔ تو یہ جب صبح صادق طلوع ہو جاتی ہے اس وقت سے فجر کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اور یہ فجر کا وقت اس وقت تک برقرار رہتا ہے جس وقت تک سورج طلوع نہیں ہو جاتا۔ ایک بات اور ذہن نشین کر لیے گا کہ صبح صادق کا طلوع ہونا یہ الگ ہے، سورج کا طلوع ہونا یہ الگ ہے۔ صبح صادق کا طلوع ہونا مطلب صبح صادق ہو جانا، اور سورج کا طلوع ہونا تو جیسا کہ آپ کو معلوم ہی ہے جس کو طلوع آفتاب بھی کہتے ہیں۔ تو صبح صادق کے وقت سے لے کے جب تک سورج طلوع نہیں ہوتا ہے اس وقت تک یہ فجر کا وقت برقرار رہتا ہے۔ جس وقت سورج طلوع ہو جائے تو اس وقت یہ مکروہ وقت شروع ہو جاتا ہے۔ اس وقت آپ کوئی نماز بھی نہیں پڑھ سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی فجر کا وقت بھی ختم ہو جاتا ہے۔ اب اس میں جو ہے اوقات مکروہہ بھی آپ یہاں پر سمجھ لیں۔ دیکھیں، اوقات مکروہہ یہ تین اوقات ہیں۔ ایک تو یہی طلوع آفتاب ہے جس وقت سورج طلوع ہوتا ہے، اور دوسرا ہوتا ہے عین استواء شمس، یعنی جس وقت سورج نکلتا ہے اور نکلتے نکلتے جب آپ کے سر کے اوپر آ جاتا ہے، بالکل عین اوپر، یہ جو وقت ہوتا ہے استواء شمس والا یہ بھی مکروہ وقت ہے۔ اس وقت میں بھی آپ نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ اب یہ جو وقت ہے نا یہ بہت مختصر سا وقت ہوتا ہے، لیکن احتیاطاً اس کو 5 منٹ پہلے کے اور 5 منٹ بعد کے ملا کے 10 منٹ احتیاطاً اس کو شمار کر لیا جاتا ہے۔ 10 منٹ یہ ہوتے ہیں جس وقت میں کسی قسم کی نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے جو مکروہ وقت ہے اس کی جو تیسری قسم ہے وہ ہے غروب آفتاب، یعنی مغرب کے قریب عصر کے بعد جب سورج غروب ہوتا ہے یہ بھی مکروہ وقت ہوتا ہے۔ اس وقت بھی کسی قسم کی نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہوتی ہے۔ اب بات کر رہے تھے ہم فجر کی، تو فجر کا وقت شروع ہوتا ہے صبح صادق سے۔ اچھا، جیسے ہی صبح صادق ہو جائے گی اس وقت کوئی بھی نماز، نفل نماز آپ نہ پڑھیں، یہ بھی مکروہ ہے۔ صرف آپ فجر کی سنتیں پڑھیں اور آپ فجر کی فرض پڑھیں۔ اس کے بعد بھی آپ نے کوئی نماز نہیں پڑھنی ہے، نفل نماز، جب تک سورج طلوع نہ ہو جائے۔ جب سورج طلوع ہو جائے، نکل جائے، اس کے بعد پھر آپ نوافل پڑھ سکتے ہیں، اشراق پڑھ سکتے ہیں، چاشت پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ ہم نے پڑھ لیا، صبح صادق پڑھ لیا، صبح کاذب پڑھ لیا، اوقات مکروہہ پڑھ لیا۔ اب اس کے بعد آگے چل لیں، ظہر کی نماز کا وقت کس وقت شروع ہوتا ہے۔ دیکھیں، جس وقت میں نے آپ کو بتایا تھا کہ عین استواء شمس ہو جائے، سورج بالکل آپ کے سر کے اوپر ہو، وہاں سے جب ڈھلنا شروع ہوتا ہے تو ظہر کی نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ اب یہاں پہ جو دو چیزیں ہیں یہ سمجھنا بڑا ضروری ہے۔ ایک ہے مثل اول اور دوسرا ہے اس میں مثل ثانی۔ اس کو سمجھنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ مثال کے طور پہ آپ کے پاس ایک لکڑی ہے 6 فٹ کی، اور جس وقت سورج آپ کے بالکل سر کے اوپر آیا ہے اس وقت ہر چیز کا سایہ بہت کم ہوتا ہے، کیونکہ سورج بالکل سر کے اوپر ہوتا ہے۔ اس وقت آپ دیکھیں کہ وہ 6 فٹ جو لکڑی ہے، یا کوئی بھی آپ مثال لے سکتے ہیں، اس کا سایہ کتنا ہے۔ ہم یہ تصور کر لیتے ہیں کہ عین استواء شمس، یعنی سورج جس وقت آپ کے سر کے اوپر تھا اس وقت اس کا سایہ تھا 1 فٹ۔ تو اس کو آپ نے کیلکولیشن اس طریقے سے کرنی ہے کہ 6 فٹ تھا اس کا اپنا اصل سائز، اور 1 فٹ تھا اس کا سایہ۔ اب یہ جو 1 فٹ ہے نا اس کو کہا جائے گا سایہ اصلی۔ اب جب سورج ڈھلنا شروع ہوگا تو جیسے جیسے سورج ڈھلنا شروع ہوگا تو سائے لمبے ہونے شروع ہو جائیں گے۔ تو سایہ لمبا ہوتے ہوتے جب آپ نے اس کا سایہ پہنچے گا نا 7 فٹ تک، یعنی سایہ اصلی 1 فٹ کے علاوہ جو اس کا ایکچول سائز تھا لکڑی کا، جب اس حد تک سایہ پہنچے گا 7 فٹ تک تو اس کو کہا جائے گا مثل اول۔ اور اسی طریقے سے جب اس کا ڈبل ہو جائے، یعنی 6 فٹ تھا نا اس لکڑی کا اپنا سائز،
جب اس کا جو سایہ ہے وہ 6 × 6 12 فٹ اور 1 فٹ تھا اس کا سایہ اصلی، جب 13 فٹ تک پہنچے گا تو پھر اس کو کہا جائے گا مثل ثانی۔ تو حنفیہ یہ کہتے ہیں کہ جو ظہر کا وقت ہے وہ مثل ثانی تک برقرار رہتا ہے، جبکہ دیگر ائمہ ثلاثہ اور اس طریقے سے جو اہل حدیث حضرات ہیں وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ جو ظہر کا وقت ہے وہ مثل اول تک برقرار رہتا ہے۔ تو اس میں کوشش آپ یہ کریں کہ مثل اول میں ہی پڑھ لیں، لیکن اگر آپ مثل اول میں نہیں پڑھتے ہیں، مثل ثانی ختم ہونے سے پہلے آپ ظہر پڑھ لیتے ہیں تو آپ کی ظہر کی نماز ادا شمار ہوگی اور آپ کی ظہر کی نماز قضا شمار نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے عصر کا وقت کب سے شروع ہوتا ہے؟ دیکھیں جب سے ظہر کا وقت ختم ہوگا وہاں سے ہی عصر کا وقت شروع ہو جائے گا۔ اب حنفیہ کہتے ہیں کہ مثل ثانی کے اختتام پر ظہر کا وقت ختم ہوتا ہے تو یہاں سے ہی عصر کا وقت شروع ہوگا، مثل اول کے اختتام پر عصر کا وقت شروع نہیں ہوگا۔ لہذا اگر آپ مثل اول کے اختتام پر عصر پڑھیں گے تو یہ آپ کے عصر ادا نہیں ہوگی حنفیہ کے قول کے مطابق۔ تو لہذا آپ کوشش کریں جس وقت مثل ثانی کا اختتام ہو اس کے بعد ہی آپ نے عصر پڑھنی ہے، اس سے پہلے آپ عصر نہ پڑھیں۔ البتہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ انسان کسی عرب ممالک میں رہتا ہے جو کہ دیگر ائمہ کے مطابق وہ مثل اول کے اختتام پر عصر کی نماز وہ شروع کر دیتے ہیں، تو اگر تو آپ کو جماعت سے نماز پڑھنے کا موقع ملے تو پھر آپ اس وقت جماعت سے نماز پڑھ لیں، لیکن اگر آپ کو انفرادی آپ نے نماز پڑھنی ہو تو پھر آپ کوشش کریں کہ آپ مثل ثانی کے بعد ہی جو حنفیہ کا مذہب ہے اس کے مطابق جب عصر کا وقت شروع ہو آپ اس وقت ہی عصر کی نماز ادا کریں، اس سے پہلے آپ عصر کی نماز ادا نہ کریں۔ تو عصر کی نماز تک ہم پہنچ گئے ہیں۔ اب اس کے بعد ایک مکروہ وقت بھی ہے۔ اب جو عصر کا وقت ہے، عصر کے وقت میں آپ یہ سمجھیں کہ عصر کا وقت برقرار رہتا ہے غروب شمس تک، جس وقت سورج غروب نہیں ہو جاتا ہے، لیکن عصر کو اتنا زیادہ ڈیلے کرنا، اتنا زیادہ لیٹ کرنا کہ جو سورج ہے اس کی جو چمک ہے، تیزی ہے، وہ ختم ہو جائے۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہوگا کہ غروب ہونے کے وقت وہ مدھم پڑ جاتا ہے اور اس کی طرف انسان اگر دیکھنا چاہے تو نظر بھر کے دیکھ سکتا ہے، آنکھوں میں وہ چبھتا نہیں ہے۔ تو عصر کو اتنی لیٹ کرنا یہ بھی مکروہ عمل ہے، تو لہذا کوشش کریں کہ جب مثل ثانی ختم ہو اس وقت آپ عصر کی نماز ادا کر لیں، زیادہ لیٹ نہ کریں، اور اگر لیٹ ہو بھی جائے تو مکروہ وقت ہونے سے پہلے آپ عصر کی نماز ادا کر لیں۔ اب مکروہ وقت کون سا ہے؟ اس کو جو ہم نے شمار کیا ہے یہ تقریباً 17 منٹ بنتے ہیں غروب آفتاب سے۔ نقشے مل جاتے ہیں، گوگل سے بھی آپ معلوم کر سکتے ہیں، جس وقت سورج کے غروب ہونے کا وقت ہے اس سے 17 منٹ پہلے یہاں سے عصر کا مکروہ وقت شروع ہو جاتا ہے۔ کوشش کریں اس سے پہلے آپ عصر کی نماز ادا کر لیں، لیکن اگر بالفرض اگر آپ نے اس سے پہلے عصر کی نماز ادا نہیں کی ہے اور مکروہ وقت شروع ہو گیا تو آپ کے ذمہ لازم اور ضروری ہے آپ تب بھی پڑھیں عصر کی نماز۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جس وقت غروب آفتاب کا وقت ہو رہا ہے اس کے قریب ٹائم پہنچ گیا ہے تو عصر کی نماز کا ٹائم ختم ہو گیا، یہ والی بات درست نہیں ہے۔ جب تک سورج غروب نہیں ہو جاتا عصر کی نماز کا وقت برقرار رہتا ہے، عصر کی نماز اس کو پڑھنا یہ لازم اور ضروری ہے۔ تو یہ چیزیں ہم نے پڑھ لی، اوقات مکروہہ پڑھ لیے، مثل اول پڑھ لیا، مثل ثانی پڑھ لیا، ظہر پڑھ لیا، عصر پڑھ لیا، عصر کے بعد والا جو مکروہ وقت ہے وہ پڑھ لیا۔ اب مغرب کو آپ سمجھ لیں، دیکھیں جب سورج غروب ہو جائے گا تو اس وقت مغرب کا وقت شروع ہو جائے گا۔ اب مغرب کا وقت رہے گا کب تک؟ دیکھیں مغرب کا وقت رہے گا عشاء کے وقت تک۔ اب عشاء کا وقت کب سے شروع ہوگا؟ تو اب اس میں یہ سمجھیں کہ جس وقت سورج غروب ہوتا ہے تو اگر آپ آسمان کے کناروں پہ اگر آپ دیکھیں گے تو پہلے ایک سرخی پھیلتی ہے، اور یہ جو سرخی ہے سورج کے غروب ہونے کے ساتھ ہی پھیلنا شروع ہو جاتی ہے، یہ تقریباً پونے گھنٹے کے قریب یہ برقرار رہتی ہے، اور یہ سرخی کے بعد پھر ایک سفیدی سی پھیلتی ہے، اور یہ بھی تقریباً کوئی 20-25 منٹ یہ سفیدی بھی برقرار رہتی ہے۔ تو حنفیہ کا یہ مذہب ہے کہ جس وقت یہ سرخی ختم ہو جائے اور سفیدی پھیلنا شروع ہو جائے، اور جب تک یہ سفیدی ختم نہیں ہوتی ہے اس وقت تک مغرب کا وقت برقرار رہتا ہے، لیکن آپ یہ کوشش کریں کہ مغرب کو اتنا زیادہ لیٹ نہ کریں، بلکہ آپ اس کو جس وقت تک سرخی برقرار ہے اس وقت تک آپ مغرب کی نماز ادا کر لیں۔ اس کو جان بوجھ کے سفیدی کے اندر لے کر جانا یہ اچھا عمل نہیں ہے، اس سے بچنا اور گریز کرنا چاہیے۔ تو لہذا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مغرب سے لے کے تقریباً یہ 1.25 گھنٹے کے قریب یہ ٹائم بنتا ہے جب تک آپ مغرب کی نماز ادا کر سکتے ہیں۔ تو یہاں پہ بھی لوگوں کو بڑی غلط فہمی ہوتی ہے، لوگ اس کو مغرب اگر تھوڑی سی لیٹ ہو جاتی ہے، مغرب غروب آفتاب کے آدھا گھنٹہ گزر جاتا ہے، پونا گھنٹہ گزر جاتا ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ مغرب کا ٹائم نکل گیا ہے۔ تو اس کو بڑے اچھے طریقے سے سمجھنا ضروری ہے کہ اس کا وقت کب تک برقرار رہتا ہے، تاکہ شیطان آپ کو وسوسہ نہ ڈالے کہ آپ کا تو ٹائم نکل گیا، آپ اس کو بعد میں پڑھ لیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اب یہ مغرب کا وقت ختم ہو گیا، جیسے ہی مغرب کا وقت ختم ہوگا یعنی جب سفیدی ختم ہوگی اس کے ساتھ ہی عشاء کی نماز کا وقت شروع ہو جائے گا۔ اب عشاء کی نماز کا وقت وہاں سے لے کے کب تک ہوگا؟ دیکھیں جو پہلے تھی نا صبح کاذب کے بعد صبح صادق، جہاں سے فجر کی نماز کا وقت شروع ہوتا ہے وہاں تک عشاء کی نماز کا وقت یہ برقرار رہتا ہے۔ لیکن عشاء کو آدھی رات سے بھی زیادہ لیٹ کر کے پڑھنا یا صبح کے قریب پڑھنا یہ ناپسندیدہ عمل ہے، مکروہ عمل ہے۔ کوشش کریں جو عشاء کی نماز ہے اس کو رات کے اول حصے کے اندر پڑھ لیں، اگر بالفرض کوئی مسئلہ بن جائے تو رات کے نصف حصے میں پڑھ لیں، اگر کوئی مسئلہ بنے تو پھر آپ رات کے آخری حصے میں پڑھیں۔
تو اس میں بھی لوگ یہ غلطی کرتے ہیں کہ اگر آدھی رات ہو جاتی ہے تو سمجھتے ہیں کہ عشاء کی نماز کا وقت ختم ہو گیا ہے. ایسی بات نہیں ہے. عشاء کی نماز کا وقت وہ صبح صادق تک رہتا ہے، حتیٰ کہ اگر صبح کاذب بھی ہو گئی ہے اس وقت بھی عشاء کی نماز کا وقت ہے. آپ ادا کریں گے تو وہ ادا ہی شمار ہوگی، وہ قضا شمار نہیں ہوگی. تو اس لیے عشاء کی نماز کے بارے میں بھی اس چیز کا خیال رکھنا یہ ضروری ہے. اب عشاء کے بعد جو اگلا مسئلہ ہے وہ ہے وطر. دیکھیں جو وطر ہے، وطر کی نماز کا وقت عشاء کے فوراً بعد یہ شروع ہو جاتا ہے. جیسے ہی آپ نے عشاء کے فرض پڑھ لیے ہیں، سنتے پڑھ لی ہیں، تو ساتھ ہی وطر کی نماز کا وقت ہے. آپ یہاں سے لے کے اس کا وقت بھی یہ صبح صادق تک ہے. لیکن وطر میں تھوڑا سا فرق ہے، وہ یہ ہے کہ عشاء کی نماز کے لیے تو حکم ہے کہ رات کے پہلے حصے میں آپ پڑھ لیں، لیکن جو وطر ہے اس کے اندر مستحب یہ ہے کہ آپ اس کو ڈیلے کریں. اگر آپ رات کو دیر سے سوتے ہیں تو جس وقت آپ سونے لگیں آپ اس وقت وطر کی نماز پڑھیں، تاکہ جو آپ کی آخری نماز ہے وہ وطر کی نماز ہو. اور کوشش کریں جو تہجد کی نماز ہے، تہجد کی نماز پڑھنے کے بعد آپ یہ وطر کی نماز پڑھیں. یہ ایک سنت عمل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کی جو آخری نماز تھی وہ وطر کی نماز ادا کیا کرتے تھے. اب یہاں پر آپ تہجد کا مسئلہ بھی سمجھ لیں. دیکھیں تہجد کا جو وقت ہے وہ عشاء کی نماز سے لے کے وہ صبح صادق تک تہجد کا وقت برقرار رہتا ہے. لیکن جو افضل عمل ہے وہ یہ ہے کہ آپ اس کو صبح کے قریب کر کے پڑھیں. جتنا آپ لیٹ کر کے پڑھیں گے، رات کے شروع میں پڑھ لیں، اس سے زیادہ افضل یہ ہے کہ آپ رات کے درمیان میں پڑھیں. رات کے درمیان میں پڑھیں، اس سے افضل یہ ہے کہ رات کے آپ آخر حصے میں پڑھیں. صبح صادق کے قریب جو وقت ہو آپ اس وقت تہجد ادا کریں. اس وقت تہجد کا زیادہ ثواب اور زیادہ اجر ہے. تو یہ نمازوں کے اوقات ہیں، ان کو سمجھنا بڑا ضروری ہے. اس کے مطابق آپ اپنی نمازیں ادا کریں. کس نماز کا کون سا وقت ہے میں نے تفصیل سے بتا دیا، لیکن اس میں یہ ہوتا ہے کہ خود معلوم کرنا بعض اوقات یہ مشکل ہو جاتا ہے. تو اس کے لیے کیلنڈر ملتے ہیں. کسی جامع مستند ادارے کا اگر کیلنڈر موجود ہو تو آپ وہ کیلنڈر اپنے پاس رکھ لیں، اس کی مدد سے آپ نمازوں کے اوقات یہ معلوم کر لیں. یا اسی طریقے سے گوگل کے ذریعے سے بھی اپلیکیشنز بھی مل جاتی ہیں. اگر کوئی مستند اپلیکیشن ہے یا کوئی مستند ویب سائٹ ہے تو وہاں سے بھی آپ نمازوں کے اوقات معلوم کر کے اس کے مطابق آپ نمازوں کو ادا کر سکتے ہیں. تو یہ نمازوں کے اوقات یہاں پہ مکمل ہو چکے ہیں. اب اگلے سبق کے اندر اب انشاءاللہ نمازوں کی شرائط کے بارے میں بات کریں گے. ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا